دانش نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا تھا، لیکن میرا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کہا شوہر ہے نا آپ میرے، مجھے میرے حق سے روک نہیں سکتے۔ میں اپنا آپ دانش سے چھڑوا رہی تھی۔ اس نے مجھے بڑی زور سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ المیرا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن میرا دماغ درست ہے۔ پہلے تو تم نے اپنا خیال نہیں رکھا جو تمہیں رکھنا چاہیے تھا، اور اب جب ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں تمہارے قریب بھی نہ جاؤں ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، تو تم میرے ساتھ زبردستی صرف اس لیے کر رہی ہو کہ تمہاری بہن پریگننٹ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی حسد کرنے والی لڑکی نکلو گی۔ میں نے کہا آپ کو اس کا رویہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کس انداز میں یہ بات کر رہی ہے؟ آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ آپ کی پہلی محبت جو ٹھہری۔ میں ان کے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ میری بات سن کے ایک زوردار تھپڑ تھا جو دانش نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پہ جا کے گری تھی۔ کہنے لگا زبان سنبھال کے بات کرو۔ میرے اندر تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے انیکا کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ سچ برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ سچ تو یہی ہے دانش صاحب کہ آج بھی وہ آپ کے دل میں بستی ہے۔ آپ کی خوشی آپ کو میرے دکھ اور تکلیف سے زیادہ عزیز ہے۔ دانش مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ دوبارہ تم پہ اٹھے تو اپنا منہ بند رکھو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایک تھپڑ تمہاری عقل کو ٹھکانے پہ لے آئے گا، لیکن تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں ہو چکی ہوں میں پاگل۔ اٹھائے مجھ پہ ہاتھ۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اس کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہا تھا۔ المیرا ہوش میں آؤ۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مجھ سے جھٹک رہا تھا، پیچھے کر رہا تھا، لیکن میں ان کے ہاتھ پکڑ رہی تھی۔ میرے بال بری طرح سے بکھر چکے تھے، میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ کیا مجھ سے میرا کچھ نہیں چھینا تھا؟ کیا مجھے اپنے بچے سے پیار نہیں تھا؟ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ دنیا سے چلا جائے، وہ مر جائے، یا میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکوں؟ میں بہت بڑی ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی، اور اس اذیت سے گزرنے کے لیے مجھے میرے شوہر کی ضرورت تھی۔ مجھے دانش کی ضرورت تھی، اس کی ہمدردی کی، اس کی محبت کی، اس کی توجہ کی ضرورت تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ بجائے وہ میرا ساتھ دینے کے مجھے تانے تشنے دے رہا تھا۔ ابھی تک جو کچھ ہوا تھا اس میں انیکا کا بھی قصور تھا۔ پہلے تو کبھی اسے چوہوں سے ڈر نہیں لگا تھا، پہلے تو کبھی وہ اس طرح سے نہیں چلائی تھی۔ اچھا کر کے بھی میں خسارے میں تھی۔ میں رونے لگی۔ مجھے لگا شاید دانش مجھے اپنے ساتھ لگا لیں گے، لیکن وہ کمرے سے ہی باہر چلے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ آدھی رات میں پھوٹ پھوٹ کے سسکیوں سے روتی رہی۔ پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ دیکھا تو الماری سے دانش اپنے کپڑے نکال رہے تھے۔ میں اٹھ کے ان کے پاس گئی ہی نہیں، نہ ان کے لیے کپڑے پریس کیے۔ وہ کپڑے لے کے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ان سے لڑ کے جاؤں گی کہاں؟ رہنا تو مجھے یہیں ہے۔ رات والی کیفیت بھی نہیں تھی۔ میں اٹھ کے باہر آئی، باورچی خانے میں جا کے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ میں نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تائی اماں کہنے لگیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگیں چہرے کو کیا ہوا ہے؟ سوجا سوجا سا، سرخ سرخ سا لگ رہا ہے۔ میں نے ایک نظر دانش کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا کے اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگے۔ میں نے کہا شاید کوئی زہریلا کیڑا کاٹ گیا ہے اس لیے۔ میری بات پہ ان کا ہاتھ رکا تھا۔ بڑی غصیلی نظر سے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنے کپ میں چائے ڈالی۔ سامنے سے سلائس اٹھائے اور جیم لگانے لگے۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تائی اماں دانش سے کہنے لگی یہ تمہارے سینے پہ ناخن کس نے مارا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا رات کو کچن میں پانی پینے گیا تھا تو جنگلی بلی نے حملہ کر دیا۔ بہت نوچا اس نے مجھے، شاید پاگل ہو گئی تھی۔ دانش ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہے تھے۔ یہ سن کے میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ میں جو چائے پینے لگی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تائی اماں کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ ناشتہ کرو۔ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب تائی اماں کو میرا خیال پہلے کی طرح نہیں ہوتا تھا، اس لیے دوبارہ مجھے ناشتے کا کہا بھی نہیں۔ دانش اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تائی اماں کہنے لگی کوئی دوا لگا لو، یہ نہ ہو کوئی انفیکشن ہو جائے۔
رات کو میں باورچی خانہ خود بند کر کے سوں گی. پتہ نہیں بلیوں نے تمہارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے. کہنے لگا اس بلی سے میری جان نہیں چھٹے گی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ باورچی خانے کا دروازہ بند کریں یا نہ کریں. یہ کہہ کے چلا گیا. اب میں بری لگنے لگی تھی. مجھ سے جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے میں انہیں اولاد جو نہیں دے سکتی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا. اتنی تکلیف تو کبھی زیان کے رویے سے بھی نہیں ہوئی تھی جتنی دانش کی باتوں سے ہوتی تھی. رات کا کھانا بنا کے میں کمرے میں آ گئی. ویسے بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بھوک ہی نہیں لگتی تھی. رات کا کھانا میں نے کھایا ہی نہیں. تائی اماں نے تو پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں کھا رہی. ظاہر ہے میں انہیں پوتا جو نہیں دے سکتی تھی. ان کا اکلوتا بیٹا ساری زندگی میری وجہ سے بے اولاد رہ جاتا. تایا کا شاید خون جوش مار گیا تھا. کہنے لگے بیٹا میں نوٹ کر رہا ہوں تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی. میں نے کہا نہیں تایا ابا مجھے بھوک نہیں ہے، میں شام کی چائے پی چکی ہوں، اس کے ساتھ میں نے سنیکس لے لیے تھے. میں نے جھوٹ بولا تھا. تایا ابا اور تائی اماں کھانا کھا چکے تھے، البتہ دانش ابھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھا تھا. وہ دونوں کمرے میں چلے گئے. دانش کہنے لگے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے. کہنے لگے ہاں مجھے کھانے کا جو ارادہ ہے، ابھی کھانا نہیں کھاؤ گی، رات کو مجھے کھانے کی کوشش کرو گی. خیر آج میں پورا انتظام کر کے آیا ہوں. میں نے انہیں برجستہ اور بڑے غصے سے دیکھا تھا. میں نے کہا کیا کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے اچھا تو یہ بھی تمہیں نہیں پتا کہ رات کو کیا 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 تھا تم نے میرے ساتھ؟ میں نے کہا کیا کیا تھا میں نے؟ کہنے لگے اگر ابھی شرٹ کے بٹن کھولوں تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ کیا جہالت کی تھی تم نے میرے ساتھ. میں نے کہا اور جو آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جہالت نہیں تھی؟ میرا لہجہ تھوڑا سا بلند ہوا. کہنے لگا آہستہ بات کرو، اگر بابا اور امی کے کمرے میں آواز گئی نا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں. میں نے ایک تھپڑ مارا تھا، باقی کا دھمال تم نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے. پتہ نہیں تمہیں ہوا کیا تھا. اور بیٹھ کے کھانا کھاؤ ورنہ رات کو مجھے کچا چباؤ گی. میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک لگے گی تو آپ ہیں نا، آپ ہی کو کھاؤں گی. میں ویسے ہی جلی کٹی پڑی تھی. وہ مسکرانے لگے. مجھے ان کی مسکراہٹ بھی زہر لگ رہی تھی. میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئے. کہنے لگے کھانا میں نے سنبھال دیا، تھوڑے سے برتن تھے وہ بھی دھو دیے ہیں. میں نے کہا یہ احسان میری ذات پہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں کر لیتی. میں اٹھ کے کمرے سے باہر جانے لگی. میں ان سے لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تبھی میرا بازو پکڑ کے انہوں نے مجھے اپنی جانب کھینچا. میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں. کہنے لگا کیوں چھوڑوں؟ تمہارے چڑچڑے پن کا علاج بھی تو کرنا ہے نا. ویسے مجھے سوچنا چاہیے تھا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ تم کب تک صبر کرو گی. جتنا میں نے تمہیں سر چڑھا لیا ہے، تمہارے نخرے اٹھائے ہیں اور جس طرح سے تمہاری خواہشات کو تسکین پہنچائی ہے، تم میرے بغیر زیادہ دن رہ نہیں سکتی. پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا مجھے. میں نے کہا آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا تھا. دانش کہنے لگے کیا غلط سمجھا ہے؟ فطری سی بات ہے، میں کچھ ڈپریشن میں تھا اس لیے. خیر آئی ایم سوری، آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں. میں کچھ حیران ہوئی تھی. پھر انہوں نے جیب میں سے ایک میڈیسن نکالی. کہنے لگے یہ کھا لو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اسے کھانے سے تم سیکیور رہو گی. ان کی بات کا مطلب سمجھ کے میرا دل چاہا جو حشر کل ان کا کیا تھا اس سے بڑھ کے بگاڑ کے رکھ دوں. کیا سمجھ رکھا تھا انہوں نے مجھے؟ کیا میں کوئی حوث کی بھوکی عورت تھی؟ میں نے کہا میں گولی کیوں کھاؤں؟ کہنے لگے نہیں کھانی تو کوئی بات نہیں، میں اپنی پروٹیکشن کر لیتا ہوں. میری آنکھوں میں آنسو بھرا. میں نے کہا نہیں بہت شکریہ. میڈیسن میں نے ان کے ہاتھ پہ رکھ دی. آج کے بعد میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی. میری بات سن کے انہوں نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا. لیکن مجھے تو آنا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو 2-4 دن کے بعد. میں نے کہا کیوں آنا ہے؟ آپ نے میرے پاس، مجھ سے آپ کو ابھی تک کچھ مل ہی نہیں سکا. بانجھ ہو چکی ہوں میں، اب میں آپ کے کسی کام کی نہیں رہی. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جائیں جا کے دوسری شادی کر لیں، اولاد بھی پیدا کر لیں. میں نے اپنے آنسو رخساروں تک نہیں آنے دیے تھے. میں بہت ضبط سے بات کر رہی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے ہمدردی کرے. مجھے نہیں چاہیے تھی اس کی ہمدردی. کہنے لگا میں 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟
بہت پیسہ ہے آپ کے پاس۔ کہنے لگا پیسہ تو ہے، فائنینشلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں 2 بیویوں کے بیچ انصاف نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہاں تو کوئی بات نہیں، مجھے چھوڑ دیں، ویسے بھی میں تو بیکار قسم کی ہوں، یہاں رہوں یا نیچے اپنی ماں کے گھر کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی گزارنی ہے نا، 2 روٹیاں مجھے میرا باپ بھی کھلا سکتا ہے۔ کہنے لگے میں بھی کھلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، بہت شکریہ آپ کے احسان کا۔ کہنے لگے دیکھو جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا، نہ اسے تم واپس لا سکتی ہو نہ میں واپس لا سکتا ہوں۔ تمہیں صرف اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے، تمہیں میری تکلیف کا شاید احساس تک نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر تمہیں میرے کسی رویے سے تکلیف پہنچی ہے تو آئی ایم سوری، لیکن مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ تمہاری ذرا سی بے احتیاطی نے میرا کیا نقصان کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، میں کس کرب سے گزر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، اس لیے مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں تسلی کے 2 بول بول دوں گا۔ میں بہت ہرٹ ہوا ہوں تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کیا ہی کیوں تھا؟ ایسی کون سی محبت جاگ اٹھی تھی تمہارے اندر انیکا کے لیے کہ تم نے نہ میرے بارے میں سوچا، نہ اپنے بارے میں سوچا، نہ ہمارے بچے کے بارے میں سوچا؟ تم نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ تمہاری یہ جو جلد بازی ہے نا، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے ہو گیا نا جو ہونا تھا، بہتر ہے کہ نہ مزید خود کو پریشان کرو نہ مجھے کرو۔ یہ کہہ کے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں دانش۔ کہنے لگے میں کر چکا ہوں، لیکن پلیز میری زندگی کو مزید مشکل میں نہ ڈالو۔ شاید ہم دونوں اپنے ہی اندر اپنے دکھ کو لے کے بیٹھے تھے۔ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ میں انہیں تسلی دوں گی، اور مجھے اس بات کا تھا کہ وہ مجھے تسلی دیتے۔ چند روز ہی کچھ بہتر گزرے تھے کہ جب نیچے سے زیان اور انیکا کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ تائی اماں کہنے لگیں لو شروع ہو گیا ان کا تماشا، انہوں نے گھر کو جنگ کا میدان بنا رکھا ہے، توبہ ہے بھائی۔ تائی ابا کہنے لگے چلو نیچے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فساد برپا کیا ہے ان لوگوں نے۔ تائی اماں کہنے لگی نہ بھائی، مجھے تو آپ معاف ہی کریں، آپ ہی جائیں۔ لیکن اسی وقت چچا اور چچی اوپر آ گئے۔ چچی رو رہی تھیں۔ تائی ابا کہنے لگے کیا ہوا تم دونوں کو؟ چچا کہنے لگے میں ان دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ چچی کہنے لگی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، انیکا کہہ رہی ہے میں اپنا بچہ ضائع کر دوں گی، کیونکہ میں اپنے بچے کے لیے چچا سے خرچہ نہیں مانگوں گی، اور زیان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کام میں سنجیدہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنے بچے کو دوسروں کے ٹکڑوں پہ اور رحم و کرم پہ نہیں پالوں گی۔ دانش کہنے لگے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا؟ ہم کوئی غیر ہیں کیا؟ ہمیں نہیں پتا کہ زیان کا خرچہ بڑھ گیا ہے؟ بابا آپ ایسا کریں، آپ زیان کا خرچہ بڑھا دیں۔ لیکن تب تک انیکا اوپر آ چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے بھیک نہیں چاہیے، احسان نہیں چاہیے آپ لوگوں کا۔ جب وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا تو آپ لوگ کیوں اس کے خرچے اٹھا رہے ہیں؟ دانش کہنے لگے ہم ایک فیملی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ نہ ہمارے باپ آپس میں لڑے جھگڑے، نہ الگ ہوئے، اور نہ تم ہم کزنوں کو الگ کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت مت پیدا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے بچے کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سارے خرچے ہم لوگ اٹھائیں گے۔ وہ کہنے لگی کب تک؟ کل کو جب آپ کا اپنا بچہ ہوگا تو۔ یہ کہہ کے چپ ہو گئی، میری طرف دیکھنے لگی۔ سب لوگ ہی چپ ہو گئے تھے۔ شاید انیکا نے جان بوجھ کے یہ کہا تھا۔ کہنے لگی خیر جو بھی ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو اعتراض ہو۔ میں شاید پہلے اعتراض نہ کرتی، لیکن اب میں چپ نہیں رہی۔ میں کیوں چپ رہتی؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے اعتراض ہے۔ میرا شوہر کیوں کسی کے بچے پالنے لگا؟ ایسا کرو زیان سے کہو کہ کہیں نوکری کر لے، کیونکہ باپ کی فیکٹری میں تو اس کا دل نہیں لگتا۔ کہیں نوکری کرے گا تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا۔ دانش مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے المیرا جاؤ کمرے میں، بابا ہے نا چچا بھی ہیں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، اس لیے تم دونوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نفرتیں اپنے تک رکھو۔ کچھ ہی دیر میں زیان بھی اوپر آ چکا تھا۔ میں کمرے میں گئی ہی نہیں۔ میں کیوں جاتی؟ کہنے لگا دانش بھائی یہ پاگل ہو گئی ہے،
اس کی ہر ضرورت وقت پہ پوری ہوتی ہے۔ کیا میں اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گیا، اسے میڈیسن نہیں لا کے دی، یا بابا اس کو پھل نہیں لا کے دیتے، اس کی کیا چیز پوری نہیں ہو رہی؟ جتنی محنت مجھ سے ہوتی ہے میں اتنی ہی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم سے ہوتا کیا ہے؟ تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم ابھی تک اپنے باپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ وہ کہنے لگا انیکا شٹ اپ۔ پھر دانش سے کہنے لگا دانش بھائی آپ جو کچھ کماتے ہیں کس کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں؟ دانش کہنے لگا ظاہر سی بات ہے بابا کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ زیان کہنے لگا تو جب ضرورت کے وقت آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو کیا آپ تایا ابا سے نہیں مانگتے؟ دانش کہنے لگا ہاں میں بابا سے ہی مانگتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے بڑے ہیں۔ کہنے لگا تو کیا المیرا کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کو یہ تانے دیتی ہے کہ آپ باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں؟ ہر چیز کے لیے آپ اپنے باپ سے پیسے مانگتے ہیں، ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ دانش نے ایک نظر مجھے دیکھا، کہنے لگے نہیں، المیرا کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ کیوں کہنے لگی ایسا؟ اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ تو خود میرے بابا سے مانگ لیتی ہے۔ اور یہ سچ بھی تھا، کیونکہ شروع سے ہی ہمیں عادت تھی تایا ابا سے ہی مانگنے کی۔ یہاں تک کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد اور والدہ تک کو خرچہ تایا ابا دیتے تھے کیونکہ وہ گھر کے بڑے تھے۔ لیکن جیسے ہی سب کے سر کے بال سفید ہونے لگے، ہم لوگ جوان ہو گئے تو سب کے الگ الگ خرچے باندھ دیے گئے تھے۔ ہاں لیکن جو بھی کمائی آتی تھی سب اپنے بڑوں کو ہی دیتے تھے اور ضرورت کے وقت انہی سے خرچہ مانگتے تھے تاکہ انہیں اپنے بڑے پن کا احساس رہے، انہیں یہ نہ لگے کہ وہ کوئی غیر ضروری چیز ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ زیان کہنے لگا اس کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے، اس کو بس اس چیز سے مطلب ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ پورا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا، اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اور اس بار میں اس کی منت سماجت نہیں کروں گا، یہ میرے ہاتھ سے مر جائے گی۔ اگر اس نے میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو یہ آپ لوگ اسے اچھی طرح سمجھا دیں۔ یہ کہہ کے وہ سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ انیکا کہنے لگی میں نہیں کروں گی یہ بچہ پیدا، کیونکہ اس کا باپ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے خرچے اٹھا سکے۔ دانش کہنے لگے زبان بند کرو اپنی، بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس بچے کی اتنی ہی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، اس کے سارے خرچے میں اٹھا لوں گا، جب یہ پیدا ہوگا تو مجھے دے دینا، لیکن پیدائش کے بعد بھی اس کی ہر ضرورت کے لیے میں اپنے باپ سے ہی پیسے مانگوں گا، کیونکہ سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ تمہاری بات بالکل بے بنیاد ہے۔ کہنے لگے جو غلطی بھولے سے المیرا سے ہو چکی ہے وہ تم مت کرو تو بہتر ہے۔ پہلی بار اللہ نے رحمت کی ہے اور پہلی بار احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ جاؤ نیچے جاؤ، اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھو، اس کے خرچے کی فکر نہ کرو، اللہ جس کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کے رزق کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ وہ چپ چاپ نیچے چلی گئی۔ پتہ نہیں بار بار مجھے پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے انیکا نے تماشا سا پکڑ لیا، اس کی میڈیسن ختم ہوتی تو دانش کو فون کرتی، دانش آفس جانے سے پہلے پلیز میری بات سن کے جائیے گا، میں آپ کو ڈاکٹر کی سلپ دوں گی، آپ مجھے میڈیسن لا دیجیے گا۔ وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں تم سے سلپ لے جاؤں گا۔ کبھی اسے صبح ہی صبح فون کرتی، میرا میٹھا کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، زیان تو لا کے نہیں دے گا، اسے تو پرواہ ہی نہیں ہے، رات کو دیر سے آیا تھا دوستوں میں گھوم پھر کے، اب گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا ہے۔ دانش پلیز مجھے میٹھے میں کچھ لا دیں۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے، میں دانش کے برابر میں ہی سو رہی تھی، اس لیے انیکا کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ دانش نے میری طرف دیکھا، میں ان کے بازو پہ ہی سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا میں لا دیتا ہوں، کیا کھانا ہے تم نے؟ کہنے لگی مٹھائی، کچھ بھی میٹھا، گاجر کا حلوہ لا دیں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ دانش نے فون بند کر دیا، لیکن میں ان کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹی رہی۔ کہنے لگے المیرا تکیے پہ لیٹ جاؤ۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، اس وقت اس کا باپ حلوے کی دکان پہ حلوہ لے کے بیٹھا ہے، اس ٹائم کون گاجر کا حلوہ بیچتا ہے؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ دانش کہنے لگے اس کا باپ اور تمہارا باپ ایک ہی ہے، شرم آتی ہے تمہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ میں نے کہا تو وہ زیان کو کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ اسے اٹھا کے کہے گی تو وہ بھی لا کے دے دے گا، چاہے وہ جتنا مرضی لاپرواہ ہو لیکن اپنی اولاد کے لیے کرے گا۔
یہ اس پہ ذمہ داری تو ڈالے. رہ گئی پیسوں کی بات تو آپ اسے ایزی پیسہ کر دیں. زیان سے کہیں کہ وہ لے آئے، آپ نہیں جائیں گے. میں مزید ان کے ساتھ لپٹ کے لیٹ گئی. المیرا پلیز، کچھ نہیں ہوتا اگر میں لا کے دے دوں گا تو. اچھا تم بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے، تمہیں بھی لا کے دیتا ہوں. میں نے کہا میں نے زہر کھانا ہے، مجھے لا دے. کہنے لگے پھر سے وہی بات ہے. یار دیکھو، کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی اس حالت میں ہو نا اور اس کا بھی کسی چیز کو دل چاہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور وہ تو پھر جیتی جاگتی عورت ہے، تمہاری بہن ہے. میں نے کہا ہاں، اور آپ کی سابقہ منگیتر بھی ہے. میری بات سن کے انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا تھا. کہنے لگے میں نے تمہیں کبھی زیان کے حوالے سے اس طرح کی بات کہی ہے؟ پتہ نہیں تمہارے اندر کی جیلسی کیوں ختم نہیں ہوتی. میں تو دل صاف کر کے بیٹھا ہوا ہوں ان کے لیے، تم میرے لیے دل صاف کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن انیکا کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگتے. انہوں نے میرا سر بڑے آرام سے تکیے پہ رکھا، اپنا بازو کھینچا اور اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا اتنی سردی میں آپ گاجر کا حلوہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ کہنے لگے میں لے آؤں گا، تم نے کھانا ہے تو بتاؤ. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھانا، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار دانش گھر پہ جلدی آ گیا. مجھے کہنے لگے چلو آج تمہیں کھانا ہوٹل سے کھلاتا ہوں. میں بھی تیار ہو گئی. جیسے ہی ہم دونوں نیچے اترے تو ہمیں دیکھ کے انیکا نے اپنا پیٹ پکڑا. شاید چوتھا مہینہ تھا اس کا. کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. چچی اس کے پاس آ گئیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ بٹھایا. دانش کے تو جیسے پیر وہیں جم گئے. میں دانش کو دیکھ رہی تھی کہ یہ جا کیوں نہیں رہے، یہاں کیوں کھڑے ہیں. وہ انیکا کو دیکھ رہے تھے. چچی کہنے لگی تم جاؤ کمرے میں جا کے لیٹ جاؤ، ایسے ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے. کہنے لگی نہیں مجھے بہت تیز درد ہو رہا ہے چچی، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. میں نے کہا زیان کہاں ہے؟ چچی کہنے لگی وہ تو فیکٹری گیا ہے، وہ تو ابھی واپس نہیں آ رہا، کہہ رہا تھا کہ دیر تک کام ہے آج کل وہ دیر تک کام کرتا ہے. دانش کہنے لگا ہاں وہ رات کو 9 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو اسے آنے جانے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، فیکٹری تو بہت دور ہے. انیکا آؤ تمہیں ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. یہ سن کے میں نے دانش کی طرف دیکھا، مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ انیکا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. یہ کہہ کے میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی. دانش نے مجھے 2-3 بار پکارا، المیرا کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں نہیں رکی. تائی اماں کہنے لگی تم واپس کیوں آ گئی؟ کھانا کھانے گئی تھی نا. میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی. کوئی جواب نہیں دیا، کھانا بھی نہیں کھایا، اپنا منہ بھی دھو لیا، کپڑے بھی تبدیل کر لیے. 2 گھنٹے بعد دانش اوپر آیا. کمرے میں آتے ہی مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگا. میں تکیہ درست کر کے لیٹ گئی. کہنے لگے ویسے بڑے افسوس کی بات ہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. انیکا نے تو جیسے تماشا پکڑ لیا تھا، ہر بات کے لیے دانش کو فون کرتی تھی. مجھے لگتا تھا جیسے جان بوجھ کے کر رہی ہے. مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور وہ کر سکتی ہے. بہرحال اس کے 9 مہینے پورے ہو چکے تھے. اسے ہسپتال لے جایا گیا. زیان خود اسے لے کر گیا تھا. پتہ چلا کہ اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے. دل تو میرا بھی تڑپا تھا، ظاہر سی بات ہے میرا بھانجا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے دیکھنے کے لیے نہیں گئی. رات کو دانش آئے، تایا ابا تائی امی سب جا چکے تھے. کہنے لگے تم ہاسپٹل نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جا رہی. کہنے لگے المیرا کتنی بری بات ہے، چلو میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ. میں تیار ہو کے چلی گئی. مجھے اس معصوم بچے سے بھلا کیا نفرت ہو سکتی تھی؟ نفرت تو مجھے اس کی ماں سے ہونے لگی تھی. ہاسپٹل پہنچے تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. اس کا بیٹا بہت پیارا تھا، بالکل اسی کی طرح گورا چٹا. زیان نے اسے گود میں پکڑا ہوا تھا، اسے پیار کر رہا تھا. دانش نے زیان کو مبارکباد دی. پھر اسے کہنے لگے لاؤ اسے میری گود میں دو، ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے، بالکل تم دونوں جیسا ہے. انیکا کہنے لگی اپنے تایا پہ گیا ہے، مجھے تو یہ بالکل آپ جیسا لگتا ہے. میں شاید اس بچے کو پکڑ کے بہت پیار کرتی اگر انیکا یہ جملہ نہ بولتی تو. وہ بھلا کیوں دانش پہ جانے لگا؟ پھر کہنے لگی دانش آپ اس کا نام رکھیں کیونکہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، سارے اخراجات بھی تو آپ ہی نے اٹھائے ہیں. یہ سن کے زیان کے ماتھے پہ بل پڑے.
دانش کہنے لگے نہیں، زیان کا حق بنتا ہے، وہ باپ ہے اس کا، اور ویسے بھی اب وہ بہت محنت کر رہا ہے، میں نے کوئی خرچہ نہیں اٹھایا، خرچے اسی نے اٹھائے ہیں۔ زیان کہنے لگا نہیں دانش بھائی، آپ ہی رکھ دیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ بڑے ہیں۔ چچا چچی بھی کہنے لگے کہ ہاں دانش بیٹا تم رکھ دو۔ دانش کہنے لگا میں نے تو نام سوچا ہی نہیں ہے۔ انیکا کہنے لگی تو ایسے کریں وہ نام رکھ دیں جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے سوچا تھا، اپنی اولاد کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی نام سوچا ہوگا نا آپ نے۔ پتہ نہیں اس کی باتیں میرے دل پہ نشتر کی طرح چلتی تھیں۔ میں کچھ نہیں بولی۔ دانش نے میری طرف دیکھا، پھر چپ سے ہو گئے۔ تائی اماں کہنے لگی ہاں عبداللہ نام رکھ دو، دانش کو بہت پسند ہے۔ شاید اس نے تائی اماں سے بھی ذکر کیا تھا۔ انیکا کہنے لگی بس ٹھیک ہے، میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ دانش کی توجہ بچے کی طرف بہت زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ وہ آفس سے واپس آتے تو انیکا نیچے سے ہی عبداللہ دانش کو تھما دیتی۔ وہ اسے اوپر لے کے آ جاتے، اسے پیار کرتے رہتے، اسے فیڈر تک پلاتے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ نے کیوں پکڑا ہے اسے، حالانکہ بچہ واقعی بہت پیارا تھا، لیکن میں اسے نہیں پکڑتی تھی۔ کبھی پکڑ بھی لیتی تھی تو بس 1 منٹ کے لیے، پھر تائی اماں کی گود میں اسے ڈال دیتی تھی۔ تائی اماں اسے دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھیں، کہتی تھی کاش اللہ ہمیں بھی ایسا کوئی کھلونا دے دیتا۔ ایک بار رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو دانش کمرے میں نہیں تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں گئے۔ میں باہر آئی تو پورے گھر میں کہیں نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں گئے تھے۔ میں نیچے چچا کے گھر میں آ گئی، دیکھا تو انیکا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، باقی سب دروازہ بند کر کے سو رہے تھے۔ اسی وقت باہر سے ہارن کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلنے کی۔ میں لاؤنج میں گئی تو زیان آیا تھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے کہوں کہ تمہارے ساتھ انیکا کیوں نہیں ہے۔ کہنے لگا فیکٹری میں کام بہت زیادہ تھا، اس کی آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میں نے کہا وہ انیکا کہاں ہے؟ کہنے لگا کمرے میں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں وہ کمرے میں نہیں ہے۔ کہنے لگا کہاں جا سکتی ہے یار؟ وہ جلدی سے اندر آیا، دیکھا تو کمرہ کھلا ہوا تھا، نہ بچہ تھا نہ انیکا تھی۔ وہ کہنے لگا اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ میری تو اس سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، ذرا اوپر دیکھو تمہارے گھر میں تو نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے پتہ نہیں کیوں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا زیان دانش بھی گھر پہ نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ کچھ حیران ہوا تھا، جلدی سے انیکا کا نمبر ملانے لگا، لیکن اس کا موبائل کمرے میں بج رہا تھا، وہ موبائل لے کے ہی نہیں گئی تھی۔ پھر اس نے دانش کا نمبر ملایا، تیسری بیل پہ دانش نے فون اٹھایا، کہنے لگا دانش بھائی آپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں احساس ہے ذرا سا بھی؟ تمہارا بیٹا بیمار ہے، اسے 102 بخار ہے، میں ہاسپٹل لے کے آیا ہوں۔ کہاں ہوتے ہو تم؟ فون تک اپنا نہیں اٹھاتے ہو، اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو۔ زیان کی تو جیسے جان پہ بنی، کہنے لگا کس ہاسپٹل میں ہے؟ دانش نے شاید اسے ہاسپٹل کا بتایا۔ کہنے لگا شاید عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف گیا۔ میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ جیسے ہی ہم ریسیپشن سے عبداللہ کا پوچھ کے ایمرجنسی وارڈ کی طرف گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں کے ہی ہوش اڑ کے رہ گئے تھے، کیونکہ انیکا دانش کے کندھے پہ سر رکھ کے ساتھ لگی ہوئی رو رہی تھی، اور وہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے تسلی دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان فوراً سے بھاگتا ہوا دانش کے پاس پہنچا، دانش کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگے خیال آ گیا تمہیں اپنے بچے کا؟ کہنے لگا دانش بھائی میں فیکٹری میں تھا، میں کسی دوست کے گھر نہیں گیا تھا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ زیان کی آواز سن کے انیکا فوراً سے پیچھے ہٹی، پھر مجھے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دانش کہنے لگے اگر فیکٹری میں تھے تو پھر انیکا کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی کال نہیں آئی۔ وہ اپنا موبائل دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی بس بھی کر دو زیان، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میرا نمبر بلاک کر دیا ہوگا تم نے، تمہیں نہ تو میری پرواہ ہے نہ اپنے بچے کی۔
وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ مجھے اپنے بچے کی پرواہ کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں تمہاری بات ہوتی تو میں یہ بات تسلیم کر لیتا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا بچہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے تمہاری کوئی کال نہیں آئی۔ کب کیا تھا تم نے فون؟ وہ کہنے لگی جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں اتنے فون کیے، تم نے فون تک نہیں اٹھایا۔ پھر مجھے دانش کو کال کر کے بلانا پڑا۔ اگر وہ وقت پہ میرے بچے کو ڈاکٹر کے پاس نہ لاتے تو۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے ایک سلپ دانش کو پکڑائی، کہنے لگی یہ میڈیسن لے آئے، لیکن بچے کو ایسا کوئی خطرناک مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بخار تیز تھا، وہ بھی گلے میں انفیکشن کی وجہ سے۔ پھر انیکا سے کہنے لگی کیا آپ نے بچے کو کوئی کھٹی چیز دی تھی؟ انیکا ایک دم سے گھبرائی، کہنے لگی نہیں، میں اسے کیوں کھٹی چیز دینے لگی، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی اس کے گلے میں بہت برا انفیکشن ہے، اسی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ دیکھیں اتنے چھوٹے بچے کو صرف مدر فیڈ کروائیں، یا پھر پاؤڈر والا وہ دودھ دیں جو ہم نے آپ کو لکھ کے دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اسے نہیں دے سکتی۔ جس طرح سے بچے کو انفیکشن ہے، لگ رہا ہے جیسے اسے کوئی کھٹی چیز کھلائی گئی ہے۔ بچہ نازک تھا، اس لیے گلے میں انفیکشن ہو گیا۔ جس طرح سے انیکا نظریں چرا رہی تھی، یقیناً اس نے یہ سب کچھ جان کے کیا تھا، اور میں حیران تھی۔ وہ کیسی ماں تھی؟ شاید وہ دانش کی کمزوری کو سمجھ چکی تھی، اور دانش کی کمزوری تھی وہ چھوٹا بچہ۔ وہ اسے اپنانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی تھی۔ اس بار میں سنجیدہ ہو کے سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ زیان انیکا سے لڑنے لگا، سچ سچ بتاؤ انیکا، تم نے کیا دیا تھا عبداللہ کو؟ وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں دیا تھا، میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی نے کچھ چٹا دیا ہو یا تمہاری بہن نے، وہ بھی تو بچے کو پکڑتے ہیں۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ میری بہن تھی، میں اسے اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ جب بھی جھوٹ بولتی تھی تو یوں ہی نظریں چراتی تھی۔ دانش بھائی کہنے لگے بھائی احتیاط کرو، انہیں بھی سمجھاؤ کہ بچے کو کوئی بھی چیز نہ دے، ہو سکتا ہے کسی چچا یا پھپھو نے شوقیہ کچھ چٹا دیا ہو۔ اب دیکھ لو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم لوگ ہاسپٹل سے واپس آ گئے، لیکن مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ وہ بہت ہی بڑی چال چل رہی تھی، نہ اسے اپنا گھر برباد ہونے کی پرواہ تھی، نہ یہ کہ دنیا کیا کہے گی۔ وہ دانش کو شاید اپنانا چاہتی تھی۔ میں پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ صبح اٹھی تو ملازمہ صفائی کر رہی تھی، تائی اماں ابھی نہیں اٹھی تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی باجی، یہ جو انیکا باجی ہے نا، یہ اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہنے لگی وہ جس دن آپ گری تھی نا، اس سے کچھ دیر پہلے میں نے انہیں اوپر آتے دیکھا تھا۔ انہوں نے سیڑھیوں میں پتہ نہیں کیا گرایا تھا، میں دیکھ رہی تھی، لیکن ان کی نظر بھی مجھ پہ پڑ گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے منہ کھولا، میں تم پہ ایسا الزام لگاؤں گی کہ سب تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ اس لیے باجی میں چپ ہو گئی۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا کیا یہ بات تم سب کے سامنے کہہ سکتی ہو؟ کہنے لگی نا جی، آپ کو نہیں پتا، وہ سامنے والے کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ میں تو یہ اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سگی بہن سمجھ کے اس پہ بھروسہ مت کیجیے گا۔ پھر کہنے لگی دیکھیں جی، میں بھی دیکھتی ہوں دانش بھائی کس طرح سے عبداللہ کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کی بہن آپ کا گھر خراب کر دے گی، آپ اپنے شوہر کو اکیلا مت چھوڑا کریں، ہر جگہ اس کے ساتھ جایا کریں، انہیں توجہ دیا کریں، ان کا خیال خود رکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ اپنے آفس سے واپس آتے ہیں تو نیچے چائے پی کے پھر اوپر آتے ہیں، اور روز چائے انیکا باجی بنا کے دیتی ہیں۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، لیکن عقل بھی آ گئی تھی کہ مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا۔ پہلے اس نے مجھ سے زیان کو چھینا، اور اب دانش کو چھیننا چاہتی تھی۔ بہرحال اب میں نے یہ کیا کہ ساری بات زیان کو بتا دی۔ اس نے بڑی خاموشی سے میری ساری بات سنی۔ میں نے کہا دیکھو میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، اور یہ لڑکی ایسے باز نہیں آئے گی جب تک تم اسے ٹھیک نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو اس نے کام پہ لگایا ہوا ہے، میں تو فیکٹری میں اوور ٹائم بھی دیتا ہوں، میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا، اس نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے میں کیوں نہیں لا کے دیتا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
اس نے تو آج تک کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ دانش بھائی سے چیزیں منگواتی تھی۔ میں نے کہا بس میری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا جو کچھ انیکا نے کیا ہے مجھے بہت افسوس ہے، بہرحال اب جو کچھ میں کروں گا وہ یہ بھی یاد رکھے گی، تم فکر نہ کرو، تمہارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ شام کو دانش کے آنے سے پہلے میں اچھی طرح تیار ہوئی، ورنہ میں نے تیار ہونا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر آئے میں نے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ مجھے تیار دیکھ کے وہ کچھ حیران بھی تھے، کہنے لگے چائے میں نے چاچی کے گھر پی لی تھی، وہ انیکا کہہ رہی تھی چائے پی کے جائیں، عبداللہ ابھی بھی ان کی گود میں تھا۔ میں نے کہا کیوں پی لی تھی؟ آپ کو نہیں پتا میں رات کو آپ کی چائے پہ انتظار کرتی ہوں، ہم ہمیشہ ساتھ چائے پیتے تھے۔ کہنے لگا المیرا آج پی کے آ گیا ہوں، کل نہیں پیوں گا، کل تمہارے ساتھ پی لوں گا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ میرے ساتھ چائے پئیں گے، اگر آپ نیچے سے پی کے آئے ہیں تو میں کیا کروں؟ مجھے تو آپ کے ساتھ ہی چائے پینی ہے۔ میرے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کے حیران تھے، کہنے لگے خیر تو ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے خیر، کیوں کیا ہوا؟ بہرحال میں نے چائے بنائی، انہوں نے انکار نہیں کیا، میرے ساتھ چائے پینے لگے۔ گود میں عبداللہ کو پکڑ رکھا تھا، میں نے عبداللہ کو ان کی گود سے لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ وہ حیران ہوئے کیونکہ جانتے تھے کہ میں عبداللہ کو پکڑتی تک نہیں ہوں۔ کہنے لگے آج بڑا پیار آ رہا ہے بھانجے پہ۔ میں نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، مجھے پیار کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے عبداللہ کو آہستہ آہستہ اپنا عادی بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں رات کو اسے اپنے پاس سلانے لگی۔ انیکا رات کو آ جاتی تھی، لاؤ میرا بچہ مجھے دو۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تمہارے پاس رہے میرے پاس رہے ایک ہی تو بات ہے، تم جاؤ آرام کرو۔ دانش کہنے لگے وہ ماں ہے، اس کا بچہ اسے دو۔ میں نے کہا تو میں بھی تو خالہ ہوں، کوئی بات نہیں، میں بھی اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ زیان کہنے لگا ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، بھائی خالہ ہے اس کی، وہ یہ زیادہ خیال رکھ سکتی ہے، اور دانش کے پاس بھی تو ہوتا ہے، تب تو تمہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ چلو آؤ نیچے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ دانش بھائی آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ بار بار انیکا پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ زیان اسے پکڑ کے ہاتھ سے نیچے لے گیا۔ اب ہر تیسرے دن میں عبداللہ کو اپنے پاس سلانے لگی۔ عبداللہ ابھی 6 ماہ کا ہوا تھا کہ انیکا پھر سے امید سے ہو گئی، اور اس بار زبردستی زیان نے کی تھی۔ وہ مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری چچی بھی زیان کو ڈانٹنے لگیں کہ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتا دیا ہے، وزن اٹھانے سے بھی منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا تو کوئی بات نہیں، عبداللہ تو ویسے بھی دانش بھائی اور المیرا کا عادی ہو چکا ہے، وہ انہی کے پاس رہے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی انیکا کو بیڈ ریسٹ بولا ہے تو یہ تو عبداللہ کو گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی، ڈاکٹر نے تو سختی سے منع کیا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا المیرا پلیز عبداللہ کو تو تم ہی رکھ لو۔ میں نے عبداللہ کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو ہے ہی میرا، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ دیکھ کے انیکا کی جان نکلی، کہنے لگی کیوں؟ میں کیوں اپنا بچہ کسی کو دینے لگی؟ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی زیان نے اس کا بازو پکڑا۔ ارے تمہیں بیڈ ریسٹ بتایا ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آرام کرو تم، اور ویسے بھی ایک ہی گھر میں ہے بچہ، تمہارے پاس رہے یا المیرا کے پاس ایک ہی تو بات ہے، اور پھر وہ تم سے زیادہ المیرا کا عادی ہو چکا ہے، دانش بھائی کا عادی ہو چکا ہے، اور تم نے ہی دانش بھائی کو پکڑا پکڑا کے عبداللہ کو ان کی عادت ڈالی ہے، تو پھر اب ان کے پاس رہنے دو، ہم نیا بچہ کر تو رہے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے آنکھ ونک کی۔ انیکا کہنے لگی لیکن میں ماں ہوں، میں اپنے بچے کے بغیر کیوں رہوں؟ زیان کہنے لگا بس بس، زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، ہم سب ایک ہی ہیں، سمجھی نا؟ پورا دن تمہیں پرواہ نہیں ہوتی عبداللہ کہاں ہے، کبھی امی کے پاس ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، پورا دن وہ گھر میں ناچتا رہتا ہے، سب اسے پیار کرتے ہیں، اور اب تمہارا پیار جاگ رہا ہے، جو ہونے والا ہے نا اس کا خیال رکھو۔ ہمارے بیچ یہی طے ہوا تھا کہ زیان پھر سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ انیکا کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو بچہ بھی وہی پیدا کر کے تمہیں دے گی، اور عبداللہ تمہارے پاس رہے گا۔ اور ویسے بھی وہ مجھے اماں اماں کہنے لگا تھا، پورا دن وہ میرے پاس رہتا تھا، رات میں بھی میرے ساتھ سوتا تھا، میں اسے نیچے نہیں بھیجتی تھی۔
انیکا کئی بار مجھے فون کرتی کہ عبداللہ کو نیچے تو لے کے آؤ، مجھے تو بیڈ سے اٹھنا بھی منع ہے، میں نے 2 دن سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا۔ اور میں فون بند کر دیتی تھی۔ اسے بھی تو سبق ملنا چاہیے تھا، احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ اس نے مجھ سے میری اولاد چھینی تھی۔ میں بھی اسے تھوڑا سا تڑپانا چاہتی تھی، حالانکہ میں عبداللہ کا خیال اپنی جان سے زیادہ رکھتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ دانش کو میں 1 منٹ بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ چچی کے پاس جاتے تو میں بھی چلی جاتی، جب وہ فیکٹری سے واپس آتے میں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی، اور عبداللہ میرے پاس رہتا تھا۔ پورے 10 دن کے بعد میں عبداللہ کو نیچے لے کے گئی تو زیان بھی بیٹھا ہوا تھا، دانش بھی تھے، چچا چچی بھی تھے۔ عبداللہ کو دیکھ کے انیکا نے یہ تک پرواہ نہیں کی کہ اسے بیڈ ریسٹ کہا ہے۔ جلدی سے عبداللہ کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، اسے چومنے لگی، اسے ڈانٹ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ تمہیں ماں کا ذرا خیال نہیں آیا؟ پھر مجھے کہنے لگی میں نے تمہیں کتنے فون کیے کہ عبداللہ کو نیچے بھیج دو۔ میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ ارے میرے پاس تھا، میں خالہ ہوں اس کی۔ کہنے لگی ماں تو نہیں ہونا۔ میں نے کہا ماں بھی بن جاتی اگر تم سیڑھیوں پہ تیل نہ پھینکتی تو۔ یہ سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ دانش، چچا چچی سب حیران تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا تمہارا بچہ 10 دن تم سے دور رہا انیکا، اور تم کیسے تڑپ اٹھی؟ تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا تھا؟ ساتھ ہی وہ ملازمہ بھی اندر آ گئی جسے میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا تھا کہ وہ سچ بتائے گی۔ اس نے سب کے سامنے سچ بتا دیا۔ انیکا شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا کیسی بہن ہو تم؟ ایک بار بھی تمہارا دل نہیں تڑپا یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تمہاری چیخیں سن کے میں تڑپ گئی تھی، یہ بھی میں نے پرواہ نہیں کی کہ میں کس حال میں ہوں۔ زیان کہنے لگا کہ اس نے تمہارا بچہ تم سے چھینا ہے نا، اب عبداللہ تمہارے پاس رہے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لوں، یہ تم لوگوں کا ہے، تم لوگوں کے پاس ہی رہے گا۔ انیکا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دانش بڑے غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر لے گئے۔ عبداللہ مما مما، اماں بابا، یہ کہہ کے ہم دونوں کو پکارنے لگا۔ تب انیکا کہنے لگی المیرا اسے لے جاؤ، یہ تمہارا ہی ہے۔ میرے پاس تو 10 منٹ بھی نہیں بیٹھتا، میں زبردستی سے روکتی ہوں تو مجھے مارتا ہے۔ شاید میری کوکھ سے اس نے صرف جنم لیا ہے، دل میں پیار صرف تم دونوں کے لیے ہے۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں پتھر دل نہیں ہوں تمہاری طرح کہ تمہاری اولاد کو تم سے چھین لوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، قدرت کا قانون ہے، میں نے تم سے تمہارا بچہ چھینا، میرا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے نوچتا ہے، تمہیں پکارتا ہے، اس کے دل میں تمہارے لیے تڑپ ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ شاید مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے تو عبداللہ کو گود میں پھر بھی نہیں پکڑا، البتہ دانش نے پکڑ لیا۔ عبداللہ کو گود میں پکڑا تو وہ دانش کا چہرہ چومنے لگا، میرے پاس لپک کے آنے لگا۔ دانش نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر لے گئے۔ کہنے لگے ہم کسی سے بھی بدلہ نہیں لیں گے، لیکن اللہ کا قانون ہر کام کر جاتا ہے۔ جو کچھ انیکا نے کیا، ساری زندگی وہ بھی عبداللہ کو دیکھ دیکھ کے تڑپا کرے گی، اور اسے تڑپنا بھی چاہیے، کیونکہ تمہیں اور مجھے بہت تڑپایا ہے اس نے۔ یہ کہہ کے عبداللہ کو چومنے لگے۔ وہ میری گود میں آ کے مجھ سے لپٹ گیا، اماں اماں کہنے لگا، مجھے چومنے لگا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اسے سینے سے بھینچ چکی تھی۔ جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، گزارش یہ ہے کہ اسٹوری کی خوبصورتی بس وہیں تک اچھی لگتی ہے جہاں تک اسے لکھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی فرمائش پہ مجھے دوبارہ سے اسٹوری کی آخری ایپیسوڈ سننی پڑتی ہے، اور پھر میرا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اس کہانی کا اینڈ اتنا خطرناک کروں گی کہ دوبارہ مجھ سے کوئی بونس پارٹ کی فرمائش نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں اپنی کہانیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی، کیونکہ کردار میں ڈوب کے ہی کردار کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ ایسی فرمائش نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کام مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔
اور کہانی جتنی زیادہ لمبی ہو جائے گی اتنا بور کرنے لگتی ہے، لہٰذا باقی کسی بھی کہانی کا کوئی بونس پارٹ نہیں آنے والا۔ کل سے نیو کہانی آئے گی تو اچھے بچوں کی طرح پڑھ لیجیے گا۔ ہاں باقی میرا وہ وعدہ کہ اس سال رومانٹک کہانیاں زیادہ آئیں گی تو وہ میں کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔